بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی سن کر آپ کے اوسان کھتا ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ایک اللہ والے اور لڑکی کی ہے۔ کس طرح اللہ والے نے لڑکی کی شکل بندر کی شکل میں تبدیل کی تھی۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ والا رہا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی عبادت میں مصروف رہتا۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے لوگ اسے ولی اللہ کہا کرتے تھے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ بہت زیادہ مشہور پیر بن چکا تھا۔ لوگ دور دراز سے اس اللہ والے کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ نورانی تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، لوگ اس کے مرید بنتے جا رہے تھے۔ پورے گاؤں کے لوگ اسے پیر ماننے لگے تھے، سوائے گاؤں کی ایک لڑکی کے۔ اس لڑکی میں بہت زیادہ غرور تھا۔ وہ ہر وقت پیر صاحب کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس لڑکی کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا مت کرو، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے بالکل باز نہ آئی۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ پیر صاحب کو تنگ کرنے لگتی۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کے والدین بھی بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ اس کے والدین پیر صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ خیر وہ لڑکی نہ مانی۔ جب بھی پیر صاحب کے پاس لوگ آ کر بیٹھتے، وہ لڑکی بھی وہاں پہنچ جاتی اور پیر صاحب کو برا بھلا کہنے لگتی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پیر صاحب اس کو کوئی جواب نہ دیتے۔ پورا گاؤں لڑکی کی اس حرکت سے واقف تھا۔ اس لڑکی کو اپنے حسن پر بہت زیادہ ناز تھا۔ وہ پیر صاحب کو بھی اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، لیکن پیر صاحب نے کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ اب وہ لڑکی دوسرے لوگوں کو بھی پیر صاحب کے خلاف بھڑکانے لگی۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے۔ وہ لڑکی کی باتوں میں آنے لگے۔ ایک روز لڑکی نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگی کہ یہ پیر کوئی اللہ والا نہیں بلکہ مجھے کوئی فراڈیا لگتا ہے۔ جب لوگوں نے اس لڑکی کا یقین نہیں کیا تو وہ پیر صاحب پر عجیب و غریب قسم کی تہمتیں لگانے لگی۔ اب اس چھوٹے سے گاؤں میں دو گروہ بن چکے تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو اللہ والے کو پیر صاحب مانتے تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کی مخالفت کرتا تھا۔ جو لوگ اس لڑکی کی باتوں میں آئے تھے وہ پیر صاحب سے سخت نفرت کرنے لگے تھے۔ وہ پیر صاحب کو آزمانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرنے لگے۔ ہر روز گاؤں والے اکٹھے ہوتے اور پیر صاحب سے کچھ سوالات کرتے۔ گاؤں والے ہر طرح سے پیر صاحب کا امتحان لے رہے تھے۔ پیر صاحب ان کے سوالات کا بالکل صحیح جواب دیا کرتے تھے۔ جب وہ لڑکی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگی کہ ہمیں اس پیر صاحب کو گاؤں سے ہر حال میں نکالنا ہوگا۔ یہ پیر ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے۔ وہ لڑکی کے ساتھ پیر صاحب کی جانب چل دیے۔ گاؤں والوں نے پیر صاحب کو کہا کہ آپ کو اس گاؤں سے جانا ہوگا۔ پیر صاحب نے وجہ پوچھی تو وہ لڑکی مسکرانے لگی۔ پیر صاحب یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ لڑکی ہی سب کچھ کر رہی ہے۔ پیر صاحب نے اس لڑکی کو مخاطب کیا اور کہا، آج تک میں نے تمہاری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو۔ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ لڑکی غرور و تکبر میں پیر صاحب کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اتنی بدسلوکی دیکھ کر پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگے۔ اس لڑکی نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا کہ تم آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ پیر صاحب مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔
جیسے کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوں۔ شاید پیر صاحب اللہ سے رو رو کر کوئی التجا کر رہے تھے۔ ابھی پیر صاحب آسمان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے کہ اس لڑکی کی شکل بدلی اور اس نے بندر کی شکل اختیار کر لی، اور یہ سب پیر صاحب کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ پیر صاحب سے معافیاں مانگنے لگے، لیکن پیر صاحب نے ان لوگوں کی کوئی بات نہ سنی۔ پیر صاحب نے اپنا سامان اٹھایا اور ساتھ والے گاؤں میں جا بسے۔ وہ لڑکی آج بھی بندر کی شکل میں ہے۔ سب لوگ اس کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے۔ وہ لڑکی گاؤں والوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ وہ لڑکی جو اکثر اوقات پیر صاحب کا مذاق اڑایا کرتی تھی، آج لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل UA وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔